الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده. آج کے پروگرام کا نام محترم ناظرین و سامعین کو نظر آ رہا ہے ہمارا عقیدہ. میں انتہائی مختصر الفاظ میں عقیدے کی اہمیت کی طرف اشارہ کروں گا، اور وہ یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی نجات میں عقیدہ اور عمل دونوں کا دخل ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ عمل میں کسی قسم کی کوتاہی ہو جائے، کسی سے کوئی نماز رہ جاتی ہے، روزہ چھوٹ جاتا ہے، یا کسی کا کوئی حق الناس انسان کی ذمہ واجب الادا رہ جائے اور وہ زندگی میں اس کو ادا نہ کر سکے، حج بیت اللہ واجب ہو اور وہ اس فریضے کو انجام دیے بغیر مرحوم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے. چنانچہ بڑے بیٹے کا تو اپنے 5 وقت کی نماز کی طرف فرض ہے کہ باپ کی نمازوں کو وہ قضا بجا لائے. اسی طرح نمازیں، روزے اگر کسی نے نہیں رکھے تو بعض فقہا کے مطابق مرحوم کی طرف سے روزے رکھوائے جائیں جو وہ رکھ سکتے تھے اور نہیں رکھے، اور بعض فقہا کہتے ہیں جی مد بھی دو تو وہ کافی ہے. قرض اگر کسی نے ادا نہیں کیا، اس کے ذمہ واجب الادا تھا اور ادائیگی سے پہلے مر جائے، تو لواحقین میں سے کوئی ادا کرے تو وہ بندہ بری الذمہ ہو جاتا ہے. یعنی حج بدل کا تصور ہے، مرحوم کی طرف سے نمازوں کے قضا کا تصور ہے، حقوق الناس کے ادائیگی کا تصور ہے. معتبر روایات اور واقعات بتاتے ہیں کہ عالم برزخ میں انسان بعض اپنے حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اور لواحقین جب اس کو ادا کر دیتے ہیں تو اس کا عذاب ٹل جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد تلافی کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن عقیدہ یہ وہ حساس معاملہ ہے، حساس امر ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اپنے عقیدے کو درست نہ کرے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا وہ پر ایمان اس کا نہ ہو، خدا نخواستہ دہری ہے یا توحید کے معاملے میں وہ متزلزل ہے، عدل الہی، نبوات، امامت، قیامت، عقیدہ اگر خراب ہے اور اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو وہ کتنے بھی اس کے لواحقین اور پسماندگان اس سے ہمدردی رکھتے ہوں، عقیدے کے معاملے میں اس کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے. یہ تلافی نہیں ہے. جو پہلا مرحلہ ہے وہ عقائد کا، چنانچہ جب ہم اپنے بچوں کو اصول الدین بھی بتاتے ہیں تو اس میں یہ نہیں بتاتے کہ پہلا یہ اقرار کرو کہ خدا ہے، پھر اس کی وحدانیت کا اقرار اور پھر توحید کی قسمیں، بلکہ ڈائریکٹ ہم ان کو توحید کا جو ہے نا وہ درس دیتے ہیں. بہت پیارا جملہ ہے بعض علماء کرام کا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار لینے میں اتنی مشکلات پیش نہیں آئی جتنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار لینے میں جو ہے نا ان کو پیش آئی. لہذا جو روح ہے، میں آج ایک تحریر پڑھ رہا تھا، بہت پیاری تعبیر ہے کہ انسانی بدن کی جو حیات ہے وہ موقوف اور منحصر ہے کہ اس میں روح موجود ہو، اور روح کی زندگی جو ہے وہ موقوف ہے اس بات پر کہ اس میں کلمہ توحید زندہ ہو. یعنی جب تک کلمہ توحید کا اقرار نہ کرے روح کو زندگی میسر نہیں آتی، اور روح جس بدن میں موجود نہ ہو وہ بدن جو ہے وہ بے جان ہے. سبحان اللہ. روح اسلام جو ہے وہ گویا وہ کلمہ توحید ہے.